بیک. اور اب ہمیں جن گیسٹ نے انجوائے کیا جوائن کیا ہے ان کے بارے میں ذرا بتا دوں. پروفیسر محمد محبوب رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ہم ان سے بات کریں گے ٹیلی ناٹ ٹاک شو آئی چیم کے بارے میں. آلسو آپ ذرا پہلے اس کی فیڈ بیک کے بارے میں ہمیں بتائیے. جی یہ ٹیلی ناٹ ٹاک شو جو ہے یہ انہوں نے جو پروجیکٹ شروع کیا ہے آئی چیم کا, یہ میرا خیال ہے پہلی کاوش ہے ان کی بچوں کو انٹرنیٹ کی سہولت سمجھانے کے لیے اور اس کو استعمال کرنے کا جو صحیح طریقہ جو ہے یہ بتا رہے ہیں تاکہ یہ پازیٹیولی بچے جو ہے اس کو استعمال کر سکیں. اور یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی ان کے ساتھ تعاون ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہے ہمارے جو انٹرنیشنل لیول پہ جو آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو دور ہے اس میں کمپیٹ کر سکتے ہیں. بالکل. یہ ایک اچھی کاوش ہے. آپ کا تعلق تو خود بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے, آپ خود لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینگ اے ٹیچر آلسو بینگ اے پروفیسر آلسو انٹرنیٹ جو ہے آج اس کی جو اسٹڈیز ہے اس کو اگر ہم دیکھیں کمپیٹ کریں خاص طور پہ انٹرنیشنل لیول سے, تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ہمارا سلسلہ ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی اس ٹیکنالوجی تک پہنچنے کے لیے؟ ایکچولی پاکستان میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یہ جو دور ہے یہ باقی مغرب کے ممالک کی نسبت ہم تھوڑے سے پیچھے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یہ جو انہوں نے آئی چیم کا جو پروجیکٹ شروع کیا ہے خاص طور پہ 8th کلاس سے لے کے 10th کلاس کے لیول کے بچوں کو یہ اصل ان کی بیسک جو ہے نا ان کو نالج دینے کا یہ صحیح طریقہ ہے. کیونکہ کالج سائڈ پہ جب بچے آ جاتے ہیں اس وقت وہ میچور ہو چکے ہوتے ہیں, اس وقت ان کو وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اگر شروع سے ان کو پتہ ہوگا تو وہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ ہر سبجیکٹ میں آپ کو ریسرچ پیپر وغیرہ لکھنے پڑتے ہیں اور ریسرچ کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کے استعمال کے بغیر آپ ریسرچ پیپر یا اسائنمنٹ یا کوئی بھی پروجیکٹ آپ بنا نہیں سکتے. تو یہ ایک اچھی کاوش ہے جو ٹیلی ناٹ ٹاک شو والوں نے شروع کی ہے. اچھا, ہمارے وہاں انٹرنیٹ ویسے بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے مگر ہمیں اس کا پازیٹیو ویوز نہیں پتا, ہم زیادہ تر اس کو نیگیٹو ویوز کر رہے ہوتے ہیں. وائی از دیٹ؟ میرا خیال ہے یہ اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے ہے کیونکہ بچوں کو ابھی تک اس کے پازیٹیو یوز کا کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. تو اس کی اویئرنیس کون دے گا, کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کی اویئرنیس جو ہے نا وہ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے, ٹیچرز کی ذمہ داری ہے, پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. اور خاص طور پہ میں نے کہا یہ اچھی کاوش کی ہے یہ ٹیلی ناٹ ٹاک شو والوں نے کہ یہ انہوں نے سٹیپ لیا ہے اپنے اس فیلڈ میں تاکہ دوسروں کو یہ لیڈ کر سکیں کہ دوسرے لوگ بھی اس کمپنی جو اس طرح کے ہیں وہ بھی اس فیلڈ میں آئیں اور بچوں کو پازیٹیولی بتائیں کہ اس کا ایکچولی انٹرنیٹ کا صحیح رول ہے کیا. اچھا, آلسو یہ جو موبائل انٹرنیٹ کی سروس ہے ٹیلی ناٹ ٹاک شو کی, یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اس میں انہوں نے کیا کیا کہ جو سیمی اربن ایریاز ہیں اور رورل ایریاز ہیں وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے مطلب ادھر تو دیہی علاقوں میں تو ہوتی نہیں ہے, وہاں پہ یہ سروسز نہیں ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں تو بہت ریئر بٹ موبائل فون کے ذریعے انٹرنیٹ کی سروسز جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اپنے اسائنمنٹس کر سکتے ہیں, کچھ ریسرچ کر سکتے ہیں. ایون ابھی مجھے یاد ہے کہ کافی بچے جب ہم لوگ کچھ نہ کچھ کوئی کانٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کہاں سے بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو وہاں پہ اتنی انٹرنیٹ سروسز جیسے ان کو کیبل لینی پڑتی ہے, یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو موبائل کا انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ یوز کر کے اپنی ریسرچ, اپنا ہوم ورک, اپنی چیزیں لائک اپنا کام کر سکتے ہیں. آلسو پھر لوگوں سے بھی تو آپ فرینڈس ان ٹچ رہ سکتے ہیں, لائک یو کین یوز ای میلز اینڈ آلسو کائنڈ آف لیٹرز آپ ان کو ای میل کے تھرو سینڈ کر سکتے ہیں. You can share the knowledge. Yes, you can share the knowledge with all the students of the world. Exactly. You can get the information on your mobile within seconds from the world. اب سپوز آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ آج یہاں لاہور ہیں, کل یہاں لاہور نہیں, کل اسلام آباد ہوتے ہیں, کہیں ہوتے ہیں, اب آپ کے فیوریٹ اسٹوڈنٹس جو ہے یا فیوریٹ آپ ان کے ٹیچر اگر ہیں تو ان کو آپ سے ہی پڑھنا ہے تو اسائنمنٹ کے ذریعے وہ ای میل کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں, مطلب بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں ایزیلی. تو آپ سے اسائنمنٹ پوچھ سکتے ہیں کہ میں یہ کروں وہ کروں آل دیٹ. اور اب یہ بات دیکھیں کہ جو لیپ ٹاپ ہے یہ ہر ایک کی ایکسیس میں نہیں ہے. موبائل جو ہے وہ پاکستان میں تقریباً ہر گھر میں موجود ہے اور جب یہ آپ سہولت موبائل پہ دیتے ہیں تو بچوں کے لیے یہ ایک ایکسٹرا فیسلٹی ہے بالکل جو وہ کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں.
اچھا آلسو جو بچے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں نا کمپیوٹر کے آگے دیر دیر تک, تو وہ اس کی لائٹس اور چیزیں وہ آپ کی آنکھوں کے لیے بہت زیادہ افیکٹ بھی کرتی ہیں, مگر موبائل کا جو یوز ہے وہ ایزیلی, جو ایک تو آپ کو کام چاہیے آپ اسی کو ریسرچ کریں گے, اسی کو گوگل کریں گے, وہ کام کر لیں گے اور یو نو کوئک بھی ہو جائے گا. اٹس دی ایزیسٹ وے ٹو ڈو دیٹ, رائٹ, ٹو لرن مور اینڈ مور اینڈ یو کین گیٹ مور اینڈ مور فرام تھرو آؤٹ دا ورلڈ. بالکل. It's not a local based, it's the international based education. Yeah, exactly. Thank you so much. بہت بہت شکریہ. I remember میرے بنگلہ دیش میں ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے because میں وہاں پڑھی ہوں, تو وہ جب پڑھاتے تھے, جب بات کرتے تھے, ان کی جو اسٹائل تھی, ان کی جو ٹون تھی بات کرنے کی, بالکل آپ کی طرح تھی. تو امی تو بنگلہ کو تھا بولتے پڑھی, ورنہ میں آپ کے ساتھ ابھی پورے بنگالی میں بھی بات کرتی. ایسے آپ کی ٹون بالکل ویسی مزے کی ہے. تھینک یو سو مچ. آپ پروفیسر ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور ٹیلنٹ ٹاک شو کے لیے آپ نے بات کی. اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بھی خداحافظ کہوں, کیونکہ بہت زیادہ ٹائم آج آپ لوگوں نے میرے ساتھ اسپینڈ کیا, اتنا ہلا گلا کیا. سسرال گیندا پھول ہم آپ کے ساتھ منا رہے ہیں, جس میں بہت سارے لوگ اور بہت سارا پیار آپ کا جو ہے بانٹ رہی ہوں. اچھا, باقی باتیں کل کروں گی کیونکہ آج پروگرام کا ٹائم کم ہے, کالز بھی نہیں لے سکی. کوشش کروں گی کل آپ کی کالز شامل کروں اپنے پروگرام میں, اور جو پیار ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے بانٹوں. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے کہ گھوم کے آپ کو خداحافظ کہوں, کیونکہ بریک لینے کا ٹائم نہیں ملا, بٹ اٹس کنٹینیوٹی. تو اپنا خیال رکھیے, جیتیے اور جیتتے رہیے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.